آج ہم انٹیروجرمینا اورل سولوشن اس کو آپ کہہ لیں، امپیول کہہ لیں، اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ انٹیروجرمینا کیا یہ پانی ہوتا ہے، یہ اس میں کچھ اور چیز شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ہم استعمال آخر کیوں کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، کب اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کے مضر صحت اثرات کیا ہیں، اس کی ڈوز کیا ہے اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آپ نے لازمی ہی پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی میری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں انٹیروجرمینا۔ یہ جناب ایمپیول بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اورل سولوشن بھی کہہ سکتے ہیں، منی بوٹل بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ 5 ml میں اویلیبل ہوتی ہے، دستیاب ہوتی ہے۔ اس کے اندر 2 بلین 2 ارب لیونگ مائکرو آرگنزم بیکٹیریا شامل ہوتی ہیں۔ یہ صرف پانی نہیں ہوتا، اس کے اندر 2 ارب لیونگ مائکروز بیکٹیریا جسے آپ کہہ سکتے ہیں بیکٹیریا شامل ہوتی ہیں، زندہ جراثیم شامل ہوتے ہیں اس کے اندر۔ یہ صرف پانی نہیں ہے، آپ نے اس کو عام پانی نہیں سمجھنا کہ ہم پانی استعمال کر رہے ہیں، مائکروز اس کے اندر شامل ہیں جناب، جو کہ اینٹی بائیوٹک جو آپ استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف ریزسٹنٹ ہوتے ہیں۔ یہ ریزسٹنس کیا کرتے ہیں، یہ آپ کے جسم سے اگر ایک دفعہ داخل ہو جائیں پھر باہر نہیں نکلتے، اور یہ دوست بیکٹیریا ہیں آپ کے، یہ آپ سمجھ لیں۔ یہ انٹسٹائن میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں خوراک کو جذب کرنے میں۔ اس کے علاوہ مختلف نیوٹرینز وائٹامنز کو آپ کی باڈی کا حصہ بنانے میں یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں دوست بیکٹیریا۔ تو اس کے اندر 2 ارب لیونگ مائکرو آرگنزم شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک پروبائیوٹکس ہے۔ پروبائیوٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ لیونگ آرگنزم اس میں شامل ہیں جو کہ آپ کے انٹسٹائن کو فائدہ دیتے ہیں آپ کی خوراک ہضم کرنے میں۔ اس کے علاوہ دوسری آپ کی چیزیں وائٹامنز، منرل، نیوٹرینٹ کو آپ کی جسم کا حصہ بنانے میں، آپ کو انرجی مہیا کرنے میں یہ دوست بیکٹیریا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ انٹیروجرمینا کا جو ہے نا انٹروڈکشن تھا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ آخر ہم اس کو استعمال کیوں کرتے ہیں، آخر ہمیں اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ جناب جب آپ اینٹی بائیوٹکس استعمال کرتے ہیں، کوئی اینٹی بیکٹیریل میڈیسن استعمال کرتے ہیں، تو وہ ان جراثیموں کے ساتھ ساتھ جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، آپ کے انٹسٹائن میں جو دوست بیکٹیریا صحت مند، ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں، کل کر دیتے ہیں۔ جو اینٹی بائیوٹکس ہیں وہ ان خطرناک بیکٹیریا کے ساتھ ساتھ آپ کی جو آنتوں میں بیکٹیریا ہیں، جو دوست بیکٹیریا ہیں آپ کے، ان کو بھی یہ ختم کر دیتی ہیں اینٹی بائیوٹک، جس کی وجہ سے جو بیلنس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو انرجی اتنی نہیں ملتی جتنا آپ کھانا کھا رہے ہیں، وائٹامنز نہیں ملتے، منرلز نہیں ملتے، اور ڈائریا اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ اس کی مین وجہ، بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان میں جو ہے نا امبیلنس ہو گیا ہے، جو صحت مند بیکٹیریا ہیں وہ آپ کے انٹسٹائن میں کم ہو گئے ہیں۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم انٹیروجرمینا استعمال کرتے ہیں۔ لیونگ مائکرو آرگنزم ہے جو کہ ہم انٹیک کرتے ہیں اورلی، اس کو انجیکشن کے طور پر آپ نے ہرگز استعمال نہیں کرنا، صرف پینے کے لیے ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ کی جو انٹسٹائن ہے اس میں بیکٹیریا جو ہے نا دوست بیکٹیریا وہ تعداد میں بڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر آپ کو ڈائریا ہے تو وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جناب اب اس کا طریقہ استعمال کیا ہے، آخر اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جناب جن کو ہائپر سینسٹیوٹی الرجی ہے انٹیروجرمینا سے، وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کیا دودھ پینے والی مائیں استعمال کر سکتی ہیں؟ جی، دودھ پینے والی مائیں اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ کیا پریگننٹ جو خواتین ہیں وہ اس کو استعمال کر سکتی ہیں؟
جی پریگننٹ خواتین بھی، حاملہ خواتین بھی اس کو استعمال کر سکیں۔ اس کے علاوہ جناب اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی مضر صحت اثرات، اس کے بعد ہم دوسری باتیں کرتے ہیں۔ مضر صحت اثرات جناب آپ کو ریشز، الرجی ہو سکتی ہے آپ کو، جب یہ آپ استعمال کرتے ہیں انٹی جرمینا تو آپ کو الرجی، ریشز آپ کے جسم پر ہو سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز آپ کے ریشز ہوں، الرجی نمودار ہو جائے اس کو استعمال کرنے کے بعد، تب آپ نے اس کو مزید استعمال نہیں کرنا اور قریبی جو ہسپتال ہے وہاں سے آپ نے رجوع کرنا ہے۔ یہ اس کے مضر صحت اثرات ہو گئے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مضر صحت اثرات اگر اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کے جسم پر ظاہر ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم پھر ان کو فردر جو ہے نا ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کے بتائیں گے کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد پوسٹ مارکیٹنگ جو ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ہے یہ اس کے جناب ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب ہم اس کا طریقہ استعمال دیکھ لیتے ہیں، آخر ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور آخر میں ہم اس کی ڈوز دیکھیں گے۔ جناب سب سے پہلے آپ نے ایک بوتل لے لینی ہے، اس کا ڈھکن اتار کے آپ نے اس کو استعمال کر لینا ہے، اور جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے شیک کرنا ہے، ہلانا ہے، کیونکہ مائکرو آرگنزم ہے یہ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ایسے استعمال کر لیں گے تو مائکروز نیچے رہ جائیں گے، پانی اوپر چلا جائے گا۔ آپ نے اس کو ہلا کے شیک کر کے اچھے طریقے سے ہلا کے اس کو استعمال کرنا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جناب آپ چائے میں، جوس میں، اس کے دودھ میں بھی ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اکیلا پینا چاہیں تو بوتل منہ میں رکھ کے اس کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اگر چائے میں ڈال کے استعمال کرنا چاہیں، دودھ میں یا پھر کسی جوس میں، اس میں بھی آپ اس کو مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ استعمال ہو گیا اس کا۔ اب آخر میں ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر کتنی مقدار میں اور دن میں کتنی مرتبہ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے بالغ افراد جو اڈلٹس ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 2 سے 3 بوتل بالغ افراد دن میں 2 سے 3 بوتل اس کی استعمال کریں گے۔ جو بچے ہیں وہ جناب 1 سے 2 بوتل اس کی دن میں استعمال کریں گے، اور جو انفینٹس ہیں، بیبیز ہیں، وہ جناب 1 سے 2 بوتل وہ بھی دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے خود کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کرنا، ہمیشہ فزیشین کے مشورے سے استعمال کرنا ہے۔ ڈوز دوبارہ سے سن لیں، بالغ افراد کے لیے علیحدہ ڈوز ہے، بچوں کے لیے علیحدہ ہے، اور انفینٹس کے لیے علیحدہ ہے۔ جو بالغ افراد ہیں ان کی ڈوز ہے جناب 2 سے 3 بوتل، جو بچے ہیں ان کی ڈوز ہے جناب 1 سے 2 بوتل، اور جو انفینٹس ہیں، چھوٹے جو بیبیز ہیں، ان کے لیے جناب ڈوز ہے اس کی 1 سے 2 بوتل دن میں، اور آپ نے جو اسی وقت اس کو استعمال کرا لینا ہے، زیادہ دیر تک نہیں رکھنا، کیونکہ کنٹیمینیشن کے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو رکھنا بھی پڑ جائے تب آپ تھوڑی دیر رکھ کے، یعنی کہ 1 سے 2 گھنٹہ رکھ کے پھر اس کو استعمال کرا لیں، اور ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ کنٹیمینیشن کے چانسز کم سے کم ہوں۔ گرد و غبار وہاں جو ہے نا بچوں کا پہنچنا، وہاں سے بھی دور رکھنا ہے اس کو آپ نے۔ تو یہ جناب اس کی ڈوز ہے کہ آپ نے اس کو اتنی مرتبہ استعمال کرنا ہے دن میں، بچوں کے لیے علیحدہ، بڑوں کے لیے علیحدہ، اور انفینٹس کے لیے علیحدہ ڈوز تھی۔ امید ہے آپ کو انٹیرو جرمینا کے بارے میں سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہم اس کو اس وقت استعمال کرتے ہیں جب اگر آپ کو ڈائریا ہے یا جب آپ اینٹی بائیوٹک استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی انٹسٹائن سے دوست بیکٹیریا کو ختم کر دیتی ہے اینٹی بائیوٹک۔ تو آپ نے اس کو اس وقت استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ اینٹی بائیوٹک ایک ڈوز آپ نے لے لی ہے تو دوسری ڈوز سے پہلے اس کو آپ نے استعمال کر لینا ہے، تاکہ آپ کی جو باڈی سے دوست بیکٹیریا جو اینٹی بائیوٹک کل کر رہی ہے اس کی جگہ پہ یہ بیکٹیریا شامل ہو جائیں۔ یہ اینٹی بائیوٹک سے ریزسٹنس ہوتے ہیں، مطلب ان کی مدافعت زیادہ ہوتی ہے، یہ ان سے لڑ سکتے ہیں جو اینٹی بائیوٹک ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ آپ کے جسم میں ہی رہتے ہیں، آپ کے جسم سے باہر نہیں نکلتے۔ یہ اینٹی بائیوٹک سے ریزسٹنٹ ہوتے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی وجہ سے ہم انٹیرو جرمینا آپ کو استعمال کراتے ہیں تاکہ آپ کے جسم میں جو دوست بیکٹیریا کا ایک بیلنس ہے وہ برقرار رہے۔ آپ کے جسم جب دوست بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں اس کی جگہ پہ ہم یہ استعمال کراتے ہیں
डायरिया हो आपको तब इस्तेमाल कराते हैं। और आपने अगर एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, एक डोज ले ली है तो दूसरी डोज से पहले इसको इस्तेमाल करना है आपने। उम्मीद है आपको एंटेरोजर्मिना के बारे में तफसीलन समझ आ चुकी होगी कि इसमें क्या चीज़ शामिल होती है, कब इसको इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, डोज क्या है, सेहतमंद बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोबायोटिक्स क्या होता है, इसके अलावा इसके मुज़र सेहत असरात क्या हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब आपने इसको लाइक करना है और शेयर तो लाजमी ही करना होता है आपने, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो जाए और उनको पता चल सके एंटेरोजर्मिना के बारे में कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कब इस्तेमाल करती हैं और इसकी डोज़ क्या है। शुक्रिया।